نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اور نماز پڑھنے کے مقامات کے بیان کے متعلق آج کی یہ چھٹی ویڈیو ہے، جس کی پہلی حدیث کا عنوان ہے مقربین فرشتوں کی بحث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں تشریف لانے میں عادت کے خلاف اتنی دیر فرمائی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ہی نکل آئے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مختصر نماز پڑھائی، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم سے بآواز بلند فرمایا کہ جس طرح تم لوگ بیٹھے ہو اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں آج صبح کی نماز میں دیر سے آنے کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آج رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر وضو کیا اور جو کچھ میرے مقدر میں نماز لکھی تھی وہ میں نے پڑھی، اور نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی، یہاں تک کہ نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ اس وقت اچانک میں نے اپنے پروردگار بزرگ و برتر اپنے رب کو اچھی صورت میں، یعنی اچھی صفت کے ساتھ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، میں نے عرض کیا، پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے مقربین فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ والے مقربین فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پروردگار نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اسی طرح پوچھا اور میں یہی جواب دیتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ میرے سامنے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں تمام باتیں جان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں حاضر ہوں۔ فرمایا، اب بتاؤ مقربین فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کو ختم کر دینے والی چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ جانا۔ نمبر 2، نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں یا ذکر و اذکار کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا۔ نمبر 3، جس وقت سردی یا بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال کرنا تکلیف دہ معلوم ہوتا ہو پھر بھی اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، نرم لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 3، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز تہجد پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اب اپنے لیے جو چاہو دعا مانگو۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے، مسکینوں کی دوستی اور محبت، اپنی بخشش اور تیری رحمت کا سوالی ہوں، اور جب تو کسی قوم کو فتنے اور آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، اور میں تجھ سے اس آدمی کی محبت کا بھی سوالی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کی وجہ بن جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ یہ خواب بالکل سچ ہے، لہٰذا تم اسے یاد کر لو اور پھر لوگوں کو بھی بتاؤ اور یہ ساری باتیں انہیں سکھاؤ۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے مسجد میں داخلے کی دوسری دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: میں شیطان مردود سے اللہ عظیم اور اس کی ذات کریم اور اس کی ہمیشہ سے قائم بادشاہت و قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ تمام دن میرے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قبر کو شرک سے بچانے کی دعا۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ان پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوا۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سب سے پہلی مسجد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمین کے اوپر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا: مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 40 سال کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا: اب تو ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، یعنی اس کا ہر حصہ مسجد کا حکم رکھتا ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔